السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے مسلمان سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب کا مغربی نام ہے، جس نے حطین کی جنگ میں صلیبیوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی۔ 88 میں یولیشیم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اپنی طاقت کے عروج پر اس نے مصر سے عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک متحد مسلم خطہ حکومت کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو مسلمان اور بعد کی نسلوں کے بہت سے مغربی باشندوں نے اس کی سیاسی اور عسکری مہارتوں کے ساتھ ساتھ اس کی ذکاوت اور بہادری کی وجہ سے منایا۔ صلاح الدین ایوبی 1137 سے 1138 میں وسطی عراقی شہر ترکیت میں یوسف بن ایوب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تھا اور اس کے والد ایوب اور چچا شرقیہ عماد الدین زنگی کے ماتحت اشرفیہ کے فوجی رہنما تھے، جو شمالی شام پر حکومت کرتے تھے۔ وقت پہ دمشق میں پروان چڑھنے اور فوجی صفوں میں بڑھنے کے بعد نوجوان صلاح الدین اپنے چچا شرقیہ کی قیادت میں ایک فوج میں شامل ہوئے، جس نے زنگی کے بیٹے اور والد نور الدین کے مصر کے فوجی مہم میں خدمت کی۔ کہا جاتا ہے 1170 میں شرقیہ کی موت کے بعد صلاح الدین کو مصر میں نور الدین کی افواج کی کمان کے لیے منتخب کیا گیا۔ انہیں ٹوٹی ہوئی فاطمی خلافت کا وزیر بھی مقرر کیا۔ آخری فاطمی خلیفہ کی موت کے ساتھ صلاح الدین مصر کا گورنر بنے اور شیعہ اسلام کی طاقت اور اثر و رسوخ کو کم کرنے اور وہاں ایک سنی حکومت کو دوبارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ نور الدین کے نام پر حکومت کرتے ہوئے اس نے مصر کے مشرق وسطی میں سنی طاقت کی بنیاد کے طور پر مضبوط کیا۔ نور الدین کا انتقال 1174 میں ہوا اور صلاح الدین نے ان زمینوں پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کی جن پر اس نے حکومت کی تھی۔ اس نے اپنی حکومت کو ایک بڑے فوجی کھلاڑی کے طور پر قائم کرنے کی بھی کوشش کی، جو مغربی کنٹرول والی 4 صلیبی ریاستوں کو چیلنج کرنے کے قابل ہو۔ 1088 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ مصر کے سلطان کے طور پر صلاح الدین شام واپس آیا اور دوسرے مسلمان حکمرانوں سے دمشق، حلب اور موصل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے صلاح الدین کی افواج نے یمن کو بھی فتح کر لیا، جس کی وجہ سے وہ پورے بحیرہ احمر پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے۔ اپنے فوجی کارناموں کے علاوہ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سفارتی کوششیں بھی کیں۔ اس نے نور الدین کی بیوہ عصمت سے شادی کی، جو دمشق کے مرحوم حکمران اور نور کی بیٹی تھی، جس نے اس 2 حکمران خاندان کے ساتھ تعلق کے ذریعے قانونی حیثیت حاصل کرنے میں مدد کی۔ آخرکار اس نے اپنے آپ کو ایک جہاد یا مقدس جنگ جو عیسائیت کے خلاف اسلام کی دفاع کے لیے وقف کیا گیا رہنما قرار دے کر مسلمان کی وسیع حمایت حاصل کر لی۔ صلاح الدین کا مقصد شام، شمالی میسوپوٹیمیا، فلسطین اور مصر کے مسلم علاقوں کو اپنی حکومت سے متحد کرنا تھا، اور 1185 تک اس نے سفارت کاری اور فوجی طاقت کی امتیازات سے حاصل کر لیا۔ شاعری اور بغاوت سے اپنی محبت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے سخی اور عظیم رہنما کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کارناموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے سرکاری سوانح نگاروں کی خدمت حاصل کی۔ تقریباً 1 دہائی تک فرینکوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کے بعد، جیسا کہ مغرب یورپ کے صلیبیوں کو بلایا جاتا تھا، صلاح الدین نے 1185 میں دمشق کے جنوب میں اپنے دائرے کے پار سے فوجیوں کو جمع کر کے اور اسکندریہ میں ایک متاثر کن مصری بیرے کو جمع کر کے ایک مکمل حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس کی فوج نے تبریاس، جس کا مطلب ہے جدید دور کا اسرائیل، کے قریب بیٹن میں ایک زبردست جھڑپ میں فرینکوں سے ملاقات کی، اور 4 جولائی 1185 کو انہیں زبردست شکست دی۔ حطین کی جنگ میں فتح کے بعد یولیشیم کی بادشاہی میں فوری فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، کہا جاتا ہے، جس کا اختتام 2 اکتوبر 1187 کو ہوا، جب یولیشیم شہر نے
88 سال عیسائیوں کے زیر تسلط رہنے کے بعد صلاح الدین کو فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے صلاح الدین کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اگرچہ صلاح الدین نے 1099 میں مسلمانوں کے قتل عام کے بدلے کے طور پر یوریشلم میں تمام عیسائیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کے بجائے انہیں ان کی آزادی خریدنے پر راضی ہو گیا۔ اس وقت تک صلاح الدین کی فوج نے صلیبیوں سے کئی دوسرے اہم شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جن میں ایکر، تبریاس، سیزیا، ناصرت اور جافا شامل تھے۔ اس کے باوجود وہ ٹائر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جو ساحلی قلعہ ہے جہاں سے زیادہ تر زندہ بچ جانے والے صلیبی اپنی شکستوں کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ کہا جاتا ہے صلاح الدین کے یوریشلم پر قبضے کے بعد یورپ گریگوری ٹرپل نے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ 1198 میں مسیحی فوج تیسرا صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے ٹائر میں متحرک ہوئی، جس کی قیادت 3 طاقتور بادشاہوں نے کی، جس میں فریڈرک اول، بارباروسا دوم جرمن بادشاہ اور مقدس رومی شہنشاہ فرانس کے بادشاہ فلپ۔ 1198 میں مسیحی افواج کا تیسرا صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے ٹائر میں متحرک ہوئی، جس کی قیادت 3 طاقتور بادشاہوں نے کی، فریڈرک اول، بارباروسا جرمن بادشاہ اور مقدس رومی شہنشاہ فرانس کے بادشاہ فلپ دوم اور انگلینڈ کے رچرڈ اول شیر ہارٹ۔ صلیبیوں نے ایکر کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر 1191 میں صلاح الدین کی بحریہ کے ایک بڑے حصے کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا، پھر بھی صلیبی افواج کے حملے کا مقابلہ کیا اور اپنی سلطنت کے بیشتر حصے پر کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ 1192 کے آخر میں رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ اس کی جنگ بندی نے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ کیا۔ چند ماہ بعد مارچ 1183 میں صلاح الدین دمشق میں اپنے پیارے باغات میں انتقال کر گئے۔ نسبتاً کم عمر، صرف 55 یا 56 تھی، وہ قریب مسلسل فوجی مہمات میں سے گزری گئی زندگی سے تھک چکے تھے۔ اپنی فوج کے وقت تک اس نے اپنی ذاتی دولت کا بہت سا حصہ اپنی رعایا کو دے دیا اور اپنے پیچھے اتنا بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی تدفین کے لیے خرچ کر سکے۔ صلاح الدین کی مسلم ریاستوں کا اتحاد اس کی موت کے بعد الگ ہو جائے گا، لیکن ایوبی خاندان میں اس کی اولاد نے مصر اور شام میں کئی نسلوں تک حکومت کی۔ جی تو یہ تھی ایک انفارمیشن صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔